بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب القضاء پڑھ رہے ہیں، اور اس کے تقریباً آخر میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ 2-3 حدیثوں میں یہ کتاب القضاء ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے نسخے کے اعتبار سے جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 370، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 460۔ یہ شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن جابر بن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان لا تحكم بين جی شیخ بسجستان لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئ جی شیخ غضبان پڑھنا ہے، غضبان نہیں پڑھنا ہے کیونکہ غیر منصرف ہے۔ جی وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاء لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا بالله التوفيق، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی ٹھیک، تو تقریباً یہ کتاب القضاء ختم ہو رہا ہے۔ ہاں جی شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب القضاء پڑھ رہے ہیں، اور کتاب القضاء میں ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے اعتبار سے حدیث نمبر 370 ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 459 ہے۔ حدیث ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے خط لکھا، اور میں نے ان کے لیے یہ خط لکھا ان کے بیٹے کی طرف عبداللہ ابن ابی بکرہ کے لیے۔ تو خط میں موضوع کیا تھا؟ قضاء کے سلسلے میں وہ انہیں بعض آداب سے آگاہ کرانا چاہ رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ ان کے بیٹے قاضی تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں حدیث میں قضاء سے متعلق جو آداب ہیں ان میں کے بعض آداب سے آگاہ کرا دیں۔ تو آپ نے جو بات لکھوائی اس کے اندر یہ بات کہی کہ 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو جب تم غصے میں رہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔ روایت جب
بعض دیگر روایتوں میں الفاظ بدل کر آئے ہیں تو وہ اس طرح ہیں لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان. ایک تو حکم کے الفاظ آئے ہیں، یہ خاص طور پر قاضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لا يحکم احد، یہ تو عمومی الفاظ ہیں. احد وہ پیشے کے طور پر وہ قاضی نہ بھی ہو، جماعت جہاں پر فیصلہ کرتی ہے، جہاں پر جماعت کے کچھ سرآوردہ لوگ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنے فیصلے میں قاضی نہ رہتے ہوئے بھی ایسی حالتوں میں فیصلہ نہ کریں جب ان پر غصہ غالب ہو. اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قاضی پر یہ بات منع ہے کہ کسی دو آدمیوں کے درمیان، اختلاف کرنے والوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ کرے. تو یہ منع ہے قاضی کے لیے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو حرام بھی کہا ہے. اور دوسری چیز یا دوسرا مسئلہ اس حدیث سے جو مستنبط ہو رہا ہے وہ یہ منع کرنے کی وجہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غصے کی حالت میں منع کرنے سے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی صحیح طور پر صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے گا. غصے کی حالت میں کچھ بھی بول دے گا اور اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی آدمی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے رہنا ہے. تو اس اعتبار سے آدمی پورے غور و فکر کے ساتھ اور پورے معاملے کو اچھے طور پر سمجھ کر بعد میں فیصلہ کرے جب وہ طبیعی حالت میں ہو، نارمل ہو، اور اس پر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، نہ غصے کی کیفیت نہ. اور دیگر علماء نے اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں جوڑ دی ہیں. مثلا جو ہے کوئی آدمی بہت زیادہ بھوکا ہو تو ایسی صورت میں اس کو صحیح طور پہ بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے، نہ وہ صحیح طور پہ فیصلہ کرنے کے حالت میں ہے، تو چاہے بھوک ہو، چاہے یا تو موسم کی کوئی سردی گرمی ہو، ایسی بھی بات اگر سامنے ہو تو وہ فیصلہ نہ کرے. بعض محکموں میں یہ بات بھی سنی گئی ہے کہ کبھی کسی وجہ سے وہاں پر اے سی کام نہیں کر رہا تھا، کافی گرمی تھی جہاں پر محکمہ کا حال ہے، تو قاضی نے کہا کہ یہ فیصلہ وہ اگلے دن سنائیں گے، کیونکہ جب حالت ایسی ہے کہ سب گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں، خود قاضی بھی اس کی وجہ سے پریشان ہو، تو ایسی حالت میں فیصلہ نہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے. حدیث میں تو خاص طور پر غصے کی بات کہہ دی گئی ہے. اب علماء نے اس طرح اور بھی جو چیزیں انسان کو مشغول کر دیتی ہیں ذہنی اعتبار سے، وہ بھی اس میں ملا دی ہے، خواہ وہ اس کے اوپر کوئی خاص غم کی کیفیت طاری ہو حادثے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اس طرح ایسی حالت میں بھی وہ فیصلہ کرنے سے بچے. اچھا، اگر ایسی حالت میں وہ فیصلہ کر دیا تو کیا مشائخ وہ فیصلہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا؟ جی فیصلہ مان لیا جائے گا شیخ. صحیح بات ہے، جب قاضی فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ مان لیا جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ہدایت ہے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایسے حالتوں سے بچے. لیکن اگر وہ انسان ایسی حالت میں بھی فیصلہ کر دیا برحق فیصلہ، تو ایسی صورت میں وہ فیصلہ نافذ کیا جائے گا، محض اس وجہ سے کہ اس پر غصہ غالب تھا یا وہاں پر موسم کی سردی گرمی تھی، اس وجہ سے اس فیصلے کو رد نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اس حدیث سے جو ایک اور مسئلہ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ اولاۃ الامر کو یا قضات کو براہ راست خطاب کر کے
ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے قاضی یا ولی الامر جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ پورے بھرے مجمع میں آپ ٹوکیں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ اس چیز کو اپنی رسوائی، اپنے لیے ایک طرح کی تذلیل اور تحقیر سمجھے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب آدمی بادشاہ کو یا اس طرح بڑے عہدیدار کو سمجھانا چاہے تو تنہائی میں اسے بتلائے۔ خط لکھنا یا الگ سے ٹیلی فون کرنا یہ خود تنہائی کے حکم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے ارشاد ہے کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے ولی الامر سے کوئی ایسی بات دیکھتا ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہے تو وہ اسے تنہائی میں لے جا کر بتلائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت ہے یہی ہمیں بتلاتی ہے کہ اس طرح ولی الامر پر بھرے مجمع میں اعلان کرنا، ٹوکنا، اس کے برخلاف کچھ کہنا اور وہ اصلاح کے دعوے سے کہنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح یہاں پر دیکھیے صحابی نے جو کام کیا، خط لکھا اور قاضی کو یہ بات سمجھا دی۔ اسی طرح بعد میں بھی بہت سارے علماء نے، مصلحین نے بھی جو مناسب سمجھا اس طریقے کو اپناتے ہوئے ان بادشاہوں کی اور ان عمراء کی اصلاح کی فکر کی۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے مسلمانوں کے حاکم یا قاضی کی اصلاح کا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 371 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں کبائر کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے بیان کیا ضرور اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ذکر کی، الاشراک باللہ، شرک، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں جس بات کو شمار کیا وہ ہے شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کو خاص طور پر اس گواہی کے تعلق سے یعنی جھوٹی گواہی کے تعلق سے ذکر کرنے کا خیال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر بیٹھ گئے اور بار بار کہنے لگے الا وقول الزور، الا وشہادت الزور۔ تو صحابہ نے تمنا کی کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر اس پر اہمیت دے کر بتلا رہے ہیں، اگر اب خاموش ہو جائیں تو بھی یہ چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت کیفیت بدل گئی اس وجہ سے صحابہ نے اس طرح کی تمنا کی۔ اب اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کو بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ کہہ کر تقسیم کی، علماء نے تقسیم کی ہے۔ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، اس کے لیے آیت اللہ تعالیٰ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم لوگوں نے ان گناہوں سے اجتناب کیا، پرہیز کیا جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو پہلے میں کون سے گناہ ہیں، دوسرے میں کون سے گناہ ہیں مشائخ؟ جی شیخ، پہلے جو گناہ ذکر کیے گئے ہیں کبائر، پھر اس کے بعد سیئات، 2 گناہ ذکر کیے گئے ہیں، تو اس میں کون سے بڑے گناہ اور کون سے چھوٹے گناہ؟ وہی شرک اور والدین کی نافرمانی اور نہیں وکانا متکئا، یہ
جی بولیے. جھوٹی گواہی. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پر اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں دیکھیے کبائر، ایک تو کبائر کا سیئات کا لفظ مراد بڑے گناہ، سیئات سے مراد چھوٹے گناہ. جی تفریق گناہ ہیں ان سے بچو گے تو پھر ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تب یہ ہوگا. تھوڑا آپ اپنا مائک بند کیجیے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ جو یہاں پر آیت میں کہا گیا کہ تم لوگ اگر ممنوعہ گناہوں سے بچتے ہو تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر کبائر سے مراد بڑے گناہ، سیئات سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. تو علماء نے اس کی تعریف میں یا اس کی وضاحت میں مختلف باتیں کہی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ کبیرہ کون سا گناہ ہے، صغیرہ کون سا گناہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ جو بھی گناہ جس کے اندر دنیا میں حد رکھی گئی ہے، مثلا زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، یہ سب جن میں بھی حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ بڑے گناہوں میں شمار ہے. اسی طرح بڑے گناہوں میں وہ بھی شمار ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کٹھن عذاب یا سخت عذاب کی دھمکی دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ قتل عمد ہے یا نفاق، یہ سارے ایسے بڑے گناہ جس پر سخت وعید آئی ہے آخرت میں. تو ایسے لوگوں کو بڑے گناہ، ایسے گناہ کرنے والوں کو گویا کہ بڑے گناہوں کا مرتکب قرار دیا گیا جن کے تعلق سے آخرت میں وعید ذکر کی گئی. اور اسی طرح اگر اس سزا کے بعد لعنت کا ذکر ہے کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. تو پھر اس آدمی کے لیے یہاں پر آخرت میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو اس کا ذکر آیا ہے نصوص میں. تو ایسے آدمی کا اپنے والدین کے اوپر لعنت بھیجنا یہ بڑے گناہوں میں شمار ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے غضب یا پھر ایمان کی نفی کر دی گئی تو وہ چیز بھی کبائر میں شامل ہے. جیسے اثنتان بالناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ ایمان کی نفی کر دی گئی، یہاں پر ان لوگوں کو کافر کہہ دیا گیا. تو یہ بڑے گناہ ہیں. نیاحہ کرنا، نوحہ کرنا بڑا گناہ ہے. لوگوں کے نسب پر طعن کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. تو اس طرح یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو تعریف کی ہے کہ بڑے گناہ وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی حد رکھی ہے یا پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر کیا ہے یا غضب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یا ان سے ایمان کی نفی کی گئی یا جنت میں داخلے کی نفی کی گئی. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو کبیرہ گناہوں سے تعبیر کیا جائے گا اور وہ کبیرہ گناہ شمار ہوں گے. اس کے بعد یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس کے بعد جن چیزوں کا ذکر آیا ہے اس میں والدین کی نافرمانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ بڑے گناہوں میں ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اس حدیث سے مستمت ہونے والے مسائل میں یہ بات بھی ہے کہ شہادت الزور، اس کا حکم کیا ہے مشائخ؟ اب اس روشنی میں جو ہم لوگوں نے ابھی کچھ ایک مقدمے کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف وغیرہ کے سلسلے کے نتیجے میں جو چیزیں سنی ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شہادت الزور کا کیا حکم ہے مشائخ؟ کبائر میں سے ہے شیخ۔ بالکل کبائر میں سے۔ کیسے پتا چلا؟ اس میں آپ کی آواز رک رہی ہے جی۔ جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی۔ چل رہا شیخ، حد مقرر ہے والا تھا جی، تو یہاں شہادت الزور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نٹ نہیں ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے کا اظہار کیا اور اپنی ہیئت بدل دیے، بار بار اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، بلکہ یہ تو نص صریح سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اکبر الکبائر کو ذکر کیا اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا ہے، یہ تو نص صریح سے واضح ہے۔ اس کے بعد اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگ جو شہادت الزور کو ایک معمولی گناہ سمجھتے ہیں انہیں اس سے بچنا چاہیے۔ مثلا آج کل لوگ اپنا ایمان بیچ کر، پیسے کھا کر، جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں، تو اس طرح ایسا کرنے والا انسان گویا کہ کئی اعتبار سے ظلم کرنے والا ہے۔ ایک تو دوسروں کے حق میں بھی ظلم، دوسرا ہے کہ اپنے حق میں بھی ظلم، کیونکہ خود جھوٹی گواہی دے کر آخرت میں عذاب کا مستحق بن رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں جو والدین کی نافرمانی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، والدین کی نافرمانی صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کہیں آپ اس پر جو ہے یہ کہیں کہ میں نہیں کروں گا، بلکہ والدین کی نافرمانی اس میں بھی ہے کہ انسان جو ہے والدین کے کہنے پر اپنا سر جھٹکے یا کراہت کا اظہار کرے، اور ایسے کچھ ایسا احساس دلائے ان کو کہ جس سے انہیں لگے کہ یہ میری بات سے تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ جیسے اف کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا، فلا تقل لهما اف، تو اس طرح اگر انسان کوئی بھی کلمہ استعمال کرتا ہے جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ ایک عقوق شمار ہوگا۔ جیسے عموماً اب بزرگ جو والدین ہوتے ہیں جن کے ذہنی اعتبار سے جن کا ذہن اب کمزور ہو جاتا ہے عمر کے اعتبار سے، تو وہ ایک بات کو 2 بار 3 بار کہنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو اب کوئی انسان سنے اور اس پر سختی سے ان کو ٹوکے یا بس خاموش رہو، چپ کرو، اس طرح کی باتیں کہے، یہ ساری چیزیں نافرمانی میں شمار ہوگی، کیونکہ والدین کے ساتھ اس طرح بیزارگی کا اظہار کرنا، ان کی باتوں کا انہیں جواب دینا، یہ ساری چیزیں نافرمانی ہی میں شمار ہوں گی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 372 کتاب القضاء کی یہ آخری حدیث ہے یہاں پر،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. قضا میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوگی، دعوے کے ساتھ آپ کو دلیل دینی ہوگی، اور اگر آپ دعویٰ کریں دلیل نہیں دیں گے تو سامنے والا جس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ کیا کرے گا؟ مشائخ جی سر، کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے، اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا جس کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا ہے؟ کون قاضی شیخ یا مدعی؟ مدعا علیہ. یعنی ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، میں کوئی دائر کیا ہوں، گواہ نہیں ہے، دعویٰ دائر کیا ہے وہ کیا کرے گا؟ قسم کھا کے انکار کرے گا. اگر آپ کے پاس دعویٰ، جی بتائیں. اگر آپ قسم، اگر وہ دلیل نہیں دے گا دعویٰ کرنے والا مدعی، تو جو انکار کرنے والا ہے وہ قسم کھائے گا، قسم کھا کے انکار کرے گا تو گویا کہ اس کی بات یا اس کی قسم مان لی جائے گی، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا دلیل نہیں دی. تو دعوے کے ساتھ دلیل ضروری ہے، ورنہ جو آدمی مدعا علیہ ہے وہ قسم کھا کے بری ہو جائے گا. تو یہ قضا میں سب سے اساسی طریقہ ہے فیصلے کا، جس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے میں ساتھ ساتھ آپ کو دلیل دینی ہوگی. اب دلیل یا بینہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کے موقف کو واضح کر دے. مثلا آپ کے پاس دو گواہ کو خریدا ہوں، تو آپ کے پاس یا تو اس کی رسید ہو یا دو آدمی آپ کے گواہ ہوں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بینہ شمار ہوں گی. اگر اسی طرح کوئی چیز آپ نے یا کسی نے بھی چرائی ہے، آپ کیمرے میں وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے تھے، اس کو نہیں پتا ہے، کیمرہ آپ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیمرے سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آدمی آ رہا ہے، اٹھا رہا ہے یہ چیز کیمرے میں قید ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ دلیل ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہوئی؟ جی شیخ. اب اسی طرح کسی کا کوئی پرس گم گیا یا اور کوئی بات ہو گئی، ایک ہی پرس کے دو دعوے دار ہیں، تو اب یہاں پر فیصلہ کیسے ہوگا مشائخ؟ وہی جس کے پاس دلیل ہوگا. دلیل ہونا چاہیے. اب دلیل ہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ پرس کے اندر کے تعلق سے پوچھیں کہ پرس کے اندر کیا ہے. جو آدمی برابر اس کے اندر موجود رقم کو بتلائے گا، اس کے اندر موجود آئی ڈی کارڈ کو بتلائے گا، اور بھی جو چیزیں اس نے کاغذات رکھے ہیں اس کو بتلائے گا، تو پھر یہ اس کی صحیح دلیل ہے. ایک آدمی صرف یوں ہی دعویٰ کر دے کہ میری ہے، مجھے پیسے یاد نہیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا رکھا ہوں مجھے یاد نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا دعویٰ صحیح نہیں. جو آدمی براہ راست پوری طرح ساری چیزیں بتلائے گا تو اس کا یہ بیان کرنا ہر وصف کو یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ اس کی دلیل قوی ہے. تو ایسے آدمی کے حق میں اس پرس کا یا اس بٹوے کا فیصلہ ہوگا. تو دیکھیے اگر اس طرح دلیل کا نظام نہ ہوتا تو کیا کرتے سب لوگ؟ ہر کوئی کسی کے بھی مال کا دعویٰ کر بیٹھتا، کسی کے بھی خون کا دعویٰ کر دیتا کہ ایک قتل ہوا، کون قتل کیا؟ پڑوسی جو ہے وہی قتل کیا. ایسے ہی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ دعویٰ کر دیتے.
اگر دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا ہوتا کہ دلیل دینا ہے، تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ آدمی کو دعوے کے ساتھ دلیل دینی ہوگی تو یہاں پر سارے مسائل حل ہوں گے، اور یہی سب سے بڑا اصول ہے اور قاعدہ ہے قضا کا۔ اگر جو آدمی دعویٰ کیا ہے وہ دلیل نہیں دے گا تو جو مدعا علیہ ہے، جس کے برخلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے، وہ قسم کھائے گا تو گویا کہ وہ بری ہو جائے گا، اس نے نہیں لی یہ چیز۔ تو یہاں تک آج یہاں پر کتاب القضاء کا اختتام ہو رہا ہے۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔